بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِي ابصر یبصر ابصاراً دیکھنا، لَكَ قَائِمًا یہ حال ہے، قائماً لَكَ آپ کے حضور میں کھڑا دیکھتا، ابصرتہ وہو قائم لک، اذا ابصرتہ وہو قائم لک یا اذا ابصرتہ قائما لک، قائما حال ہے، ابصرتہ میں ہو ضمیر جو مفعول بھی کی ہے اس سے۔ پہلا مصرع کنت اذا ابصرتہ لک قائما شرط ہو گیا، اور دوسرا مصرع جزا نظرت الی ذی لبدتین، لبدتن کہتے ہیں شیر کی گردن کے بالوں کو، کسے کہتے ہیں؟ شیر کی گردن پر جو بڑی بڑی بال اگاتے ہیں سر پر گردن پر، جس کی وجہ سے شیر اور زیادہ ہیبت ناک لگتا ہے، غضبناک خوفناک دکھتا ہے، اسے کہتے ہیں لبدتن۔ ذی لبدتین شیر ببر، اس کو اردو میں ببر کہتے ہیں، یعنی وہ جو بال اس کی گردن پر یا سر کے آس پاس اگاتے بڑے بڑے لمبے لمبے، اس کو، اس کی وجہ سے پھر شیر کو شیر ببر کہتے ہیں، شیر ببر۔ تو ذی لبدتین کا مطلب ہے شیر ببر، ذی لبدتین کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں؟ شیر ببر۔ ادیب با ادب، با ادب ادب والا۔ شاعر کہتا ہے جب میں اس کو آپ کے حضور کھڑا دیکھتا تھا، کنت اذا ابصرتہ لک قائما، جب میں اس کو یماق کو آپ کے حضور کھڑا دیکھتا تھا تو میں ایک با ادب شیر ببر کو دیکھتا تھا، تو میں ایک با ادب شیر ببر کو دیکھتا تھا۔ مطلب جب وہ آپ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شیر ببر کھڑا ہے۔ وہ یماق مر جانے والا غلام جب اپنی زندگی میں آپ کے حضور، آپ کے دربار میں آپ کے سامنے آ کے نہایت ادب اور سلیقے سے کھڑا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ایک شیر ببر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کی ہیبت اور اس کے رعب دبدبے کو تو تشبیہ دی ہے شیر ببر کے ساتھ، اور شیر ببر سے لفظ ادیب لا کر کے اس کو بڑھا دیا ہے، آگے ادیب لا کر کے اس کو بڑھا دیا۔ شیر ببر شیر ہوتا ہے، بہرحال ہیبت ناک ضرور ہوتا ہے، مگر اس میں شائستگی نہیں ہوتی، اس میں تہذیب اور سلیقہ نہیں ہوتا۔ ادیب کا لفظ لا کر کے یہ بتا دیا شیر ببر ہے، اور پھر وہ شائستہ اور مہذب بھی ہے، با ادب بھی۔ تو اولاً شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دے کے اس کے جیسا قرار دیا، پھر ادیب کا لفظ لا کر کے اس سے بڑھا دیا۔ تختی تو آپ کر لیں گے۔ وَكُنْتُ کیجئے، وَكُنْتُ فعول اذا ابصر مفاعیل تہولک، تہول فعول، تہول فعول، كقائما مفاعل، كقائما مفاعل، نظرت فعول إلى ذي لب، إلى ذي لب مفاعيل،
دتین دتین ادیبی فعول فإن يكن العلق النفيس فقدته فمن كف متلاف أغر وهوبي فإن يكن العلق النفيس العلق النفيس یہ یکن کی خبر ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو یماک کی طرف لوٹتی ہے وہ اس کا اسم ہے. فإن يكن العلق النفيس علق کہتے ہیں قیمتی چیز کو. ہر عمدہ اور قیمتی چیز کو جو دل میں چپک کر رہ جائے یا جس سے دل اٹک کر رہ جائے. علق یا علق کا مطلب کیا ہے؟ چپکنا یا اٹک جانا. تو جو دل میں چپک کے رہ جائے یا دل جس میں اٹک کے رہ جائے عمدہ اور نفیس چیز اس کو کہتے ہیں علق. اسے کہتے ہیں علق. فقدتہ فقد یفقد کی معنی کھونا. کف ہتھیلی کو کہتے ہیں. متلاف کا مطلب ہے بہت زیادہ تلف کرنے والی اور تلف کرنے سے مراد ہے یہاں بہت زیادہ خرچ کرنے والی. تلف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ضائع کرنا نہیں، خرچ کرنا. متلاف یہ مبالغے کا صیغہ مفعال کے وزن پر، جیسے مقدام بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا یا اقدام کر دینے والا. معطاء بہت زیادہ عطا کرنے والا معطاء. اسی طرح بہت زیادہ خرچ کرنے والا متلاف. اغر اغر کے معنی روشن تابناک چمکدار. اغر کا معنی کیا ہے؟ روشن تابناک چمکدار. وہوب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. وہب یہب سے عطا کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا. ترجمہ: اگر وہ ایک نفیس قیمتی چیز تھی جو آپ نے کھو دی ہے، اگر وہ ایک نفیس قیمتی شے تھی جو آپ نے کھو دی ہے تو کیا ہو گیا؟ فمن کف متلاف اغر وہوبی، ایک بہت زیادہ خرچ کرنے والی، تابناک اور عطا و بخشش کرنے والی ہتھیلی سے کھوئی ہے. ایک بہت زیادہ خرچ کرنے والی، تابناک، عطا و بخشش کرنے والی ہتھیلی سے کھوئی ہے. مطلب شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بہت عمدہ شے تھی اور آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی ہے تو آپ کو کیوں حزن و غم ہو؟ آپ کے ہاتھ سے تو عمدہ اور نفیس اور قیمتی سونا اور چاندی اور جواہرات اور یہ اور وہ سب ہمیشہ خرچ ہوتے رہتے ہیں. یعنی آپ تو بہت سخی انسان ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے سونے جیسی قیمتی چیز بھی چلی جاتی ہے. آپ دے دیتے ہیں، فقراء کو دے دیتے ہیں، مساکین کو دے دیتے ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ شعراء کو دے دیتے ہیں. سب سے اہم یہ ہے کہ آپ شعراء کو دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ قیمتی جواہرات، سونے چاندی، یہ سب آپ کی ہتھیلی سے نکلتے رہتے، ان پر آپ کو کبھی حزن و غم نہیں ہوتا ہے اور آپ عطا و بخشش کرتے رہتے، داد و دہش کرتے رہتے ہیں. اب اگر یماک مانا کہ وہ بھی بڑا قیمتی تھا تو اس کے چلے جانے سے کیوں آپ کو اتنا حزن و غم نہ ہونا چاہیے. كأن الردى عاد على كل ماجد إذا لم يعوذ مجده بعيوب. ردا کہتے ہیں ہلاکت کو. ردا کا معنی کیا ہے؟ الردا، ردا کے معنی ہلاکت، موت، ہلاکت. عاد، عدا يعدو عدوانا. علا کذا کا معنی ہے سرکشی کرنا، دست درازی کرنا، کسی پر ظلم و ستم ڈھانا. عدوان ظلم و ستم کرنا، ظلم و ستم ڈھانا. کأن الردى عاد على كل ماجد. ماجد کہتے ہیں مجد والے کو، شریف کو. اذا لم يعوذ، عوذ يعوذ تعویذا، تعویذ بنانا. عوذ يعوذ تعویذا، تعویذ بنانا. تعویذ کا مطلب کیا ہے؟
کسی کو کسی کی پناہ میں دے دینا، کسی کو کسی کی پناہ میں دے دینا۔ اللہ کی پناہ میں دے دینا تو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پناہ میں دینا جائز نہیں۔ اس لیے جو تعویذ لکھتے ہیں، اگر تعویذ میں ملائکہ کا نام لکھتے ہیں تو شرک ہے، اگر تعویذ میں اصحاب کہف کا نام لکھتے ہیں تو شرک ہے، اگر تعویذ میں کسی جن بھوت کا نام لکھتے ہیں تو شرک ہے۔ تعویذ جو دیتے، تعویذ وہ بھی پناہ میں دینے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی معنی میں یہاں متنبی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ مجدن کہتے ہیں شرافت کو، کہا ایک گویا کہ شرافت، گویا کہ ہلاکت یا موت، گویا کہ موت ہر شریف آدمی پر دست درازی کرنے والی ہے، گویا کہ موت ہر شریف آدمی پر دست درازی کرتی ہے، جبکہ وہ اپنی شرافت کو عیوب کی پناہ میں نہ دے دے، جبکہ وہ اپنی شرافت کو عیوب کی پناہ میں نہ دے دے۔ کچھ لوگ عیوب کی پناہ میں دیتے ہیں، کیسے؟ دیکھے ہوں گے آپ نے کئی ٹرک ان کے سامنے ایک پھٹا ہوا پرانا سا جوتا لٹکا دیتے ہیں، دیکھا؟ یہاں متنبی یہ کہتا ہے کہ شریف آدمی اور بے عیب آدمی، با کمال آدمی جو بھی ہوگا، موت اس پر جلدی دست درازی کرے گی، موت اس کو جلدی لے جائے گی، ہاں، الا یہ کہ اس میں کچھ عیب ہوں، اس میں کچھ عیب ہوں۔ اگر کچھ عیب ہوئے تو عیب والی چیز کے موت جلدی قریب نہیں آتی۔ جو چیز عیب سے پاک ہوتی اس میں عیوب نہیں ہوتے، مجد ہی مجد ہو، شرافت ہی شرافت ہو، تو موت اس پر جلدی دست درازی کرتی ہے۔ یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ موت کا وقت ہر شخص کا مقرر ہے، اسی وقت موت آئے گی، مگر شاعر ایسے موقعوں پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ مر جانے والا بڑا شریف تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ موت ایسے لوگوں کے انتظار میں رہتی ہے جن میں کوئی عیب نہ ہو، لہذا کچھ نہ کچھ عیب پیدا کر لینے چاہیے تاکہ موت جلدی قریب نہ آئے۔ تو وہ جو نئی گاڑی لیتے ہیں اس کے آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں، وہ ایک عیب، کیا کرتے ہیں؟ گویا یہ ایک عیب ہے جس کی وجہ سے ہلاکت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ ہلاکت بھی بے عیب چیز کو ڈھونڈتی ہے، بے عیب چیز کی تلاش میں رہتی ہے، اور جب وہ ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز پیدا ہو جائے گی اس میں، تو وہ اس سے دور رہے گی۔ مکان بناتے ہیں، ہمارے یہاں رواج تھا اور ابھی بھی ہیں کئی کئی، نیا مکان بنایا تو اس کے اوپر کوئی پھوٹی ہوئی ہانڈی یا موچ کھائی ہوئی پرانی سی دیگچی رکھ دیتے ہیں یا لٹکا دیتے ہیں۔ ہاں، کیا ہندو کیا مسلمان، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اذا لم يعوض مجدہ بعیوب، کچھ عیوب اس میں پیدا کر دیے جائیں۔ ماؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے کے آنکھوں میں سرما یا کاجل ڈالنے کے بعد میں ایک نشان ادھر لگا دیتی ہے، ایک نشان ادھر لگا دیتی ہے۔ وہ کیوں لگاتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے نہیں، نظر نہ لگے، اس میں کچھ عیوب پیدا کر دے۔ اذا لم يعوض مجدہ